بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ اب بھی گوٹی پھنسی ہوئی ہے۔ آرمی چیف کی سمری موصول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خان نے کس طرح رنگ میں بھنگ ڈالی ہے؟ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کو دھمکیاں لگانے کا سلسلہ شروع ہے۔ بلاول نے کس طرح معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے؟ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کی مہم کا شوشہ مخصوص صحافیوں کی اس موقع پر اس مہم اور الزامات کا کیا مقصد ہے؟ اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک ہفتے بعد ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں۔ نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ اس معاملے پر ابھی بھی بے یقینی کی صورتحال ہے۔ دوسری طرف جنرل فیض حمید، ان کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید دونوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، الزامات لگائے جاتے تھے، گالم گلوچ کی جاتی تھی، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا۔ پھر جنرل فیض حمید کو سنگل آؤٹ کیا گیا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ تمام جرنیل کمپیٹنٹ ہیں، تو دوسری طرف جنرل فیض حمید کو متنازع بنانے کا یہ واضح مقصد تھا کہ ان کو کسی صورت بھی آرمی چیف نہ بنایا جائے۔ نون لیگ اور ان کے جو مخصوص صحافی ہیں، انہوں نے اس کے اندر اب تک کردار ادا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ایک ایسا شوشہ چھوڑا گیا ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا جی، ایک ویب سائٹ ہے دا پاکستان اردو، اور وہاں پر یہ نون لیگ کے صحافی اس کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ بات بڑی عام ہے۔ وہاں پر کراچی سے ایک مدثر غفور نامی شخص ہے، آگے وہ اجنبی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ سرکاری افسروں اور بیرون ملک مقیم ریٹائرڈ بیوروکریٹس کا سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید کے حق میں واٹس ایپ باقاعدہ طور پر جو ہے یہ اب مارچ کے اندر جو ہے یہ خبر آئی تھی، اور اب اس کو دوبارہ جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ مارچ کے مہینے کی خبر، اور دوبارہ اس کو اب جو مخصوص صحافی ہیں وہ پھیلانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے لابنگ کا خفیہ منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ واٹس ایپ گروپ میں موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر سینئر جنرلز کے خلاف قومی اور بین الاقوامی سطح پر لابنگ کے ذریعے سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر پشاور، اس وقت چونکہ وہ کور کمانڈر پشاور تھے، جنرل فیض حمید کو آئندہ آرمی چیف بنا کر ملک میں مارشل لا کا نفاذ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے، مارچ کے بعد اپریل کے اندر رجیم چینج آپریشن ہوا، اور یہ جو کھاؤ قبیلہ ہے یہ اس قوم پر مسلط کیا گیا، لیکن اب اس خبر کو اس طریقے سے ظاہر کرنا کہ جیسے یہ ایک منصوبہ تھا اور اس منصوبے کو ناکام بنانے جا رہے ہیں نواز شریف اور آصف زرداری، یہ اصل میں وہ ٹولہ ہے۔ کہتے ہیں واٹس ایپ پر بنایا گیا گروپ، اکراس بارڈر پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی تصویر لگی ہے، اور گروپ میں ریٹائرڈ سرکاری افسروں سمیت بیوروکریٹس شامل ہے جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو مستقبل کے آرمی چیف بنانے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں تاکہ ملک میں مارشل لا کا نفاذ کیا جا سکے۔ اکراس بارڈر گروپ کے ڈسکرپشن بایو میں خفیہ منصوبے کے تحت جنرل فیض حمید کو آئین کی معطلی، عدلیہ، جمہوریت، سول بیوروکریسی کا خاتمہ اور مارشل لا لگا کر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنانا ہے۔ ساری غیر قانونی اور غیر آئینی حرکتیں وزیر اعظم عمران خان کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ اسی طرح کئی واٹس ایپ گروپس ہیں جن میں بیوروکریسی کے ریٹائرڈ اور سرونگ آفیسرز اندرون ملک اور بیرون ملک جنرل فیض حمید کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور کچھ حاضر سروس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ اب یہ مارچ کے اندر جو ہے یہ لایا گیا، لیکن اب دیکھیے کہ یہاں پر جنرل فیض حمید پر جتنی بھی تنقید کر لی جائے تو کہیں رینک اینڈ فائل کو غصہ بھی نہیں آتا، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، اور اب اس کو دوبارہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ اگر منصوبہ تھا تو آپ کی حکومت آ چکی ہے، کیا یہ منصوبہ سامنے آئے ہیں؟ چند لوگوں کے بھی نام آپ سامنے لا سکے ہیں؟ تو یہ وہ پراپیگنڈا تھا جس کے ذریعے جنرل فیض حمید جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب گزشتہ روز جو ہے یہ بڑا عام معاملہ ہے کہ آپ نے دیکھا بلاول زرداری، وہ جس طریقے سے ان سے ایک سوال کیا گیا چند دن پہلے کہ جناب یہ نیا آرمی چیف کا جو تعیناتی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آرمی چیف کی تقرری سے ہمارا کیا تعلق ہے، وزیر خارجہ ہوں، وزیر خارجہ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، لیکن
آپ دیکھیے کہ ابھی جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ دھمکی دی ہے سپریم کمانڈر اب مسلح افواج جو صدر علوی ہیں ان کو، اور جو کہ صدر کی حیثیت سے وہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، تو ایک طرف آرمی چیف پر تنقید ہوتی ہے اس معاملے کے اندر، تو پھر سوال بھی پوچھا جاتا ہے، پھر معافیاں بھی مانگتے ہیں، پھر بوٹ پالش بھی کرتے ہیں، ناک بھی رگڑتے ہیں، اور یہ بلکہ جو وزراء ہیں ان کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ آدم نذیر تارڑ جو ہے وہ ایک سیمینار میں شریک تھے، انہوں نے نعرہ نہیں لگایا لیکن ان کو استعفیٰ دینا پڑا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ لگتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب سمری ابھی آئی نہیں، سمری ابھی روکی نہیں، لیکن پہلے سے ہی اس طرح کی فضا بنائی گئی کہ جناب سمری آئے گی اور صدر روک دے گا۔ اب صدر کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے روکی تو آپ کو ایسا کر دیا جائے گا۔ بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ امپیچمنٹ آپ کر نہیں سکتے صدر پاکستان کی، چونکہ آئینی طور پر اتنے بندے ہی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں، تو آپ حکومت آپ سے چل نہیں رہی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ صدر علوی کے لیے، بلاول کہتے ہیں کہ صدر علوی کے لیے آخری موقع ہے، آرمی چیف کی تعیناتی میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو انہیں یہ بھگتنا پڑے گا۔ بھائی کیا پدی کا شوربہ، آپ کیا کر سکتے ہیں صدر کو؟ آپ کی حکومت جو ہے وہ دو ووٹوں کی، جو پی ڈی ایم کے دو ووٹ ہیں ان کے سہارے پر، پی ٹی ایم کے ان کے سہارے پر وہ کھڑی ہے، اور آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ آپ نے ملک کو دیوالیہ پن کے قریب پہنچا دیا ہے، معاشی بربادی کی آپ نے 7 مہینے کے اندر۔ آپ پاکستان میں ٹکتے ہی نہیں ہیں، سیر سپاٹے آپ کر رہے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، این آر او لے لی ہے اربوں خربوں روپے معافی کروا کے، پھر بھی آپ تڑیاں لگا رہے ہیں صدر پاکستان کو۔ اب اس پر جو ہے وہ تبصرے لوگ کر رہے ہیں، صابر شاکر نے بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں صدر مملکت اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کو دھمکیاں دینا انتہائی خطرناک ہے۔ صدر علوی انتہائی اپ رائٹ شخصیت ہیں، وہ شریف ضرور ہیں، بزدل نہیں۔ اس سے پہلے بھی انہیں کئی بار دھمکانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ آئین کے ساتھ جڑے رہے۔ صدر علوی کو رفیق تارڑ، ممنون حسین، فضل چودھری نہ سمجھا جائے۔ اب اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ عمران ریاض کہتے ہیں کہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کو دھمکیوں پر ادارے میں کوئی غم و غصہ آیا یا پھر آئی ایس پی آر کا بیان صرف ایک ہی شخصیت کے معاملے میں آتا ہے؟ تو یہ بڑا سوال کھڑا ہوا ہے، اور بلاول اس وقت معاملات کو مسلسل خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف لندن میں بیٹھا ہوا اشتہاری مجرم نواز شریف جو ہے وہ ملک کی تقدیر کے فیصلے کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے بہت سارے صحافیوں نے کہا کہ سمری جو ہے وہ جمعے کو آ جائے گی، پھر جمعے نہیں ہفتے کو آ جائے گی، آج اتوار ہے، ممکن ہے کل سوموار کو آ جائے، لیکن ابھی تک پھر متضاد دعوے کیے گئے نون لیگ کے صحافیوں کی طرف سے۔ بعض نے کہا سمری آ گئی ہے، بعض نے کہا سمری نہیں آئی۔ اب خان نے اس پورے معاملے کے اندر رنگ میں بھنگ کیسے ڈالی ہے؟ انہوں نے 26 نومبر کو لانگ مارچ کا یعنی دھرنا جو ہے اس کا اعلان کیا راولپنڈی کے اندر، لاکھوں لوگ پہنچے ہوں گے۔ اب آرمی چیف کی تعیناتی سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک پریشر تو موجود ہے کہ اگر آپ اس کو میرٹ پر نہیں کریں گے تو پھر یہ جو لوگ ہیں، لاکھوں لوگ، یہ آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ پہلے دن سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ ہمارا آرمی چیف متنازع ہو، وہ بھی چاہیں گے کہ ہم سیاست سے نکلیں تاکہ ہمیں یہ تسلیم کریں دونوں فریقین کہ بھئی آپ واقعی آپ سیاست سے نکل گئے ہیں، میدان میں مقابلہ ہو الیکشن کے ذریعے۔ تو گوٹی جو ہے وہ ابھی تک پھنسی ہوئی ہے۔ ایک شخصیت جو ہے، ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، ایک شخصیت ان کا نام سمری میں ڈالنا ہے، سمری میں نام نہیں ہونا چاہیے، یا وہ ریٹائرڈ ہو جائیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر اس وقت جو ہے وہ نواز شریف اور مریم جو اطلاعات ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پوری طرح یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ عمران خان نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دی تو معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر جو میڈیا ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہاں پر جو صحافی برادری ہے وہ آپ نے دیکھا کہ صحافت تو پیچھے رہ گئی ہے۔ تو ابھی تک گوٹی پھنسی ہوئی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے۔ کل سمری آتی ہے نہیں آتی، اگلے 2-3 دن کے اندر بہرحال یہ فیصلہ ہونا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اگر ایک طرف اگر ایک شخصیت آتی ہے تو شاید عمران خان ناراض ہوں، اور ادارہ بھی نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر چلا جائے، اور دوسری طرف ہوں تو ایک مجرم لندن میں بیٹھا ہوا وہ ناراض ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف تو ویسے ہی قرنطینہ کے اندر ہیں،
وزیر اعظم ہاؤس میں ہے، مشاورت ان سے ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، وہ ایک سائڈ پر لگے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار جو ہے وہ متحرک کیے گئے ہیں۔ اس پوری صورتحال کے اندر اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہرحال پھنسی ہوئی ہے کہ وہ سمری جو ہے، کیونکہ جو سیکٹری دفاع ہیں انہوں نے وہ سمری بھیجنی ہے، وزیر دفاع کا ایک رسمی رول ہے، پھر آگے جو ہے الٹیمیٹلی صدر پاکستان کے پاس جانی ہے، صدر پاکستان اس کو روک لیتے ہیں یا وہ اس کو ایز اٹ اپروو کرتے ہیں۔ یہ بھی نون لیگی صحافی جو ہے انہوں نے سارے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو خان نے جو 26 نومبر کا اعلان کر دیا ہے یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ حکومتی حلقوں کی مشاورت شروع ہو گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس پورے معاملے سے نکلنا چاہتی ہے، لیکن ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ ایک طرف خان صاحب کھڑے ہیں، دوسری طرف پی ڈی ایم کا سارا کھاؤ قبیلہ کھڑا ہے، اور درمیان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ دونوں گروہ ناراض بھی نہ ہوں، اور ان کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ کسی طریقے سے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ دعوے بھی آ رہے ہیں کہ ڈبل اے جو ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا ہے، یعنی اظہر عباس وہ بھی نہیں بننے جا رہا ہے، اور سیر شمشاد بھی نہیں بننے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ وہی پر ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر وہ بنیں گے، جنرل عامر بنیں گے، جنرل نعمان بنیں گے۔ بہرحال یہ حتمی طور پر کل آ جائے گا، ابھی تک غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور پوری دنیا کے اندر بہرحال یہ تماشا نہیں ہوتا جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اور ہوتا اس لیے ہے چونکہ جو پاورز ہیں وہ اصل پاور سمجھا جاتا ہے کہ وہ آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ الٹیمیٹلی نکلنا پڑے گا، اور اس وقت جو حکومتی صحافی ہیں انہوں نے اپنی مہم شروع کی ہوئی ہے۔ جنرل فیض حمید کو ابھی بھی ٹارگٹ کرنا نہیں چھوڑا۔ دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔